ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دخترانی ملت یعنی ملت اسلامیہ کی بیٹیاں اس عنوان سے فرماتے ہیں: بغل اے دخترک این دل بری ہا، مسلماں را نزیبد کافری ہا۔ اے میری ننھی مسلمان بیٹی، یہ دل بری معشوقیت کی نزاکت کے انداز چھوڑ دے، سرخی پاؤڈر والے حسن سے دل نہ لگا۔ مسلمان کو یہ کافری زیب نہیں دیتی، ظاہری حسن کی نمائش اور زیب و زینت کے اظہار کی اجازت غیر مسلموں کو تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا تو ان غیر مسلموں خصوصاً فرنگی عورتوں کی بے حیائی سے بچ اے مسلمان کی بیٹی۔ منے دل بر جمال غازہ پرورد، بے آموز از نگاہ غارت گری ہا۔ اے مسلمان کی بیٹی، غازے سے اپنے رنگ و حسن کو دوبالا کرنے والے جمال پر دل نہ لگا، بلکہ اپنی نگاہ سے غارت گری سیکھ۔ حسن ظاہری کی نمائش اور آرائش کی بجائے سیرت و کردار کا حسن پیدا کر، تاکہ تیری مثال سامنے رکھ کر دنیا کی دوسری عورتیں بھی اپنے عورت پن کے جوہر سے آشنا ہو جائیں۔ اس طرح کر تو اے مسلمان کی بیٹی۔ اقبال فرماتے ہیں: اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری۔ اقبال فرماتے ہیں: اے مسلمان عورت، اگر تو مجھ درویش سے ایک نصیحت پکڑ لے، اس کو یاد کر، اس پر عمل کر لے، تو ہزاروں مائیں مر سکتی ہیں، یعنی ہزاروں قومیں دنیا میں آ کر مٹ سکتی ہیں، ان کی مائیں بھی مٹ سکتی ہیں، لیکن تو مر کر بھی نہیں مر سکتی، تو مٹ کر بھی نہیں مٹ سکتی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اگلے شعر کے اندر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نصیحت یہ ہے کہ بطول باش و پنہاں شو عظیم عصر، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ وہ یہ ہے کہ اے مسلمان کی بیٹی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بن جا، جو بطول جنت کہلاتی تھیں، کیونکہ وہ دنیاوی علائشوں سے بالکل پاک تھیں، اور اس زمانے میں اپنی نمائش کی بجائے اس سے چھپ جا، زمانے کی آنکھ سے چھپ جا، تاکہ تو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ کا اسوائے کاملہ اپنا کر اپنے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلا کر زمانے کی آنکھ سے چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، تو قانون قدرت ہے کہ جب ماں فاطمہ کی اسوائے کاملہ پر عمل کرنے والی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی گودی میں ایک حسین عطا فرما دے گا، اور جب تجھے اللہ رب العزت ایک شبیر یعنی حسین کی ماں بنا دے گا، اس زمانے کا حسین تیری آغوش میں آ جائے گا، تو حسین کی یہ صفت ہے کہ حسین اپنی ماں فاطمہ کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ نگاہ تست شمشیر خدا داد، بزخمش جانے مارا حق بما داد۔ اے مسلمان عورت، تمہاری نگاہ ایک خدا داد تلوار ہے، اس کے زخم سے خدا نے ہماری جان ہمیں عطا کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ظاہر میں نہیں، تمہاری خلوت میں، تمہارے اندر میں یا تمہاری شخصیت میں ایک حسن خاص رکھا ہے، اور وہ حسن ہے بچہ پیدا کرنے کے عمل کا، جس کی وجہ سے ہم سب اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اس لیے تم اپنے دائرہ کار کو سمجھو، اپنی شخصیت کے اصل حسن کو قائم رکھو، آدمیت کے لائق اور انسانیت کی سزاوار اولاد پیدا کرو، اپنے عورت پن کے
حلقہ فطری سے نکل کر مردوں کے حلقہ میں نہ آؤ۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس کام کو پوری طرح سر انجام دو۔ اے مسلمان کی بیٹیوں، دلے کامل عیار آن پاک جان برت کہ تیغے خیش را آب از حیادات۔ اے مسلمان کی بیٹی، وہ پاک جان والی عورت کسوٹی پر پورا اترنے والا یعنی پرخلوص اور کھرا دل لے گئی کہ جس نے اپنی تلوار کی دھار کو حیا سے آبدار کیا اور چمک دی۔ مقصود یہ ہے کہ عورت کا اصل حسن اس کی حیا ہے جو اس زمانے کی عورت میں نہیں ہے۔ اگر حیا دار عورت ہوگی تو اس کا بیٹا ضرور فرید الدین گنج شکر کی صفت والا اور حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت والا ضرور پیدا ہوگا۔ اقبال فرماتی ہیں خنک ملت کز وارداتش قیامت ہا ببیند کانیاتش۔ فرماتی ہیں مبارک بادی کے قابل ہے وہ قوم کہ جس کی واردات فکر و عمل سے اس کی دنیا میں قیامت کے سے ہنگامے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ مراد ہے وہ ہر وقت جد و جہد میں لگی رہتی ہے اور جد و جہد جو ہے وہ اس کی ختم نہیں ہوتی اور نئے نئے انقلابات سے دو چار ہوتی رہتی ہے۔ اس قوم کو ہماری طرف سے مبارک ہو۔ چے پیش آید چے پیش افتاد اورا تواں دید از جبین امہاتش۔ اس قوم کو کیا پیش آتا ہے اور کیا پیش آ چکا ہے، یعنی وہ فتح مند ہوئی یا شکست خوردہ ہوئی، اس قوم کو عزت ملی یا ذلت ملی، وہ فتح حاصل کرنے والی ہے یا شکست پانے والی ہے، وہ عزت و آبرو کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی ہے یا ذلیل و خوار ہونے والی قوم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہے تو اس کو قوم کی ماؤں کی پیشانی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مراد جیسی اس قوم کی مائیں تھیں یا ہیں ویسی اس قوم کی حالت رہی ہے اور رہے گی۔ مائیں اچھی ہوں گی، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گی تو وہ قوم بھی دنیا کی امام بن جائے گی، اور اگر مائیں ذلت کی تربیت کریں گی تو وہ دنیا بھی ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جائے گی۔ ز شام ما بروں آور سحر را بقرآن باز خاں اہل نظر را۔ اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان عورت، تو ہماری شام یعنی خراب حالت، ہم نیست و نابودی کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں، ذلت و رسوائی اور خاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اندھیری رات کی مانند ہے۔ تو ہمیں اس اندھیری رات سے نکال کر صبح نور سے دو چار کر، اچھے حالات پیدا کر۔ اس کی صورت یہ ہے کہ خود بھی قرآن پڑھ، قرآن سیکھ، اور جو اہل نظر ہیں، تیری اولاد ہے، تیرے بیٹے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، تیرے بھائی ہیں، جو تیرا باپ ہے، تو ان کو قرآن سکھا۔ اور اے مسلمان کی بیٹی سن، تو میدانی کہ سوزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ تو تاریخی واقعہ کو جانتی ہے کہ تیری قرأت یعنی قرآن پاک پڑھنے کے حسین و جمیل انداز نے، تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے حضرت عمر فاروق جو پہلے کافر تھے، عمر کے دل پر وہ وار کیا تھا، ان کے دل کو آگ لگا دی تھی تیرے قرآن پڑھنے کی، تیری قرات کی سوز نے، کہ عمر کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ وہ عمر جو پہلے عمر تھے وہ کافر تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور پھر وہ عمر سے فاروق بن گئے۔ اپنی بہن سے جنہوں نے قرآن سنا تھا، فاطمہ بنت خطاب سے، انہوں نے کہا جو تو قرآن پڑھ رہی ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی سے کہا تو چاہے مار مار کر ہمارے جسم کو مردہ کر دے،
پھر کاٹ کاٹ کر ہمارے جسم کے حصے جو ہے بوٹیوں کی شکل میں کتوں کے آگے ڈال دے، درندوں کے آگے ڈال دے، لیکن ہمارے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا پودا اگ گیا ہے وہ اب کٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی محبت اور قرآن کی محبت یہ کٹ نہیں سکتی ہے۔ ان باتوں کو سن کر اور قرات کے سوز سے، قرآن پڑھنے کے سوز سے حضرت عمر کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اے مسلمان کی بیٹی، تو بھی اسی فاطمہ کی طرح قرآن کو سیکھ، اور پھر قرآن اپنے بھائیوں کو سکھا، اپنی اولاد کو سکھا، پھر مسلمانوں کے اندر نشاط ثانیہ کا دور آ جائے گا۔ پھر مسلمان جو ہے وہ اپنی ترقی کی طرف، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماؤں کا نیک ہونا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیویوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو اس زیور تقوی اور طہارت سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضمیر عصر حاضر بے نکابست، کشادش در نمود رنگ و آبست۔ اے مسلمان کی بیٹی، دور حاضر یعنی آج کا دور، اس کی ذہنیت بے حجاب بے پردہ ہے، یعنی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کا ظہور، اس کی نمود رنگ و آب یعنی ظاہری چمک اور دمک میں ہے، اندرون اس کا سیاہ ہے۔ لہٰذا اے میری بیٹی، اے مسلمان کی بیٹی، جہاں تعبیز نور حق بیاموز کہ او با صد تجلی در حجاب است، تو اے مسلمان عورت اللہ کے نور سے اپنے اندرونی بیرونی جہان کو روشن کرنا سیکھ۔ یہ وہ نور ہے جو سینکڑوں جلووں کے باوجود پردے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تجھے ظہور و نمود کی نمائش مقصود ہے تو بھی تو اس نور حق کی طرح جو ظاہر ہوتے ہوئے پوشیدہ ہے، خود کو ہزاروں جلووں سے اس طرح آراستہ کر کہ وہ جلوے موجود بھی ہوں لیکن آنکھوں سے چھپے ہوئے بھی ہوں۔ یعنی تو اعلیٰ مسلمان، اعلیٰ کردار کی مالک بن جا۔ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر کہ تیرا چھپا ہوا کردار جو ہے وہ تیری اولاد سے ظاہر ہو۔ پورے جہاں میں تیرے سیرت و کردار کی وجہ سے ایک انقلاب بھی برپا ہو جائے اور تو زمانے کی آنکھ سے چھپی بھی رہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو چلانے کے باوجود، ظاہر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات چھپی ہوئی